G20 کے دورے کے بعد جتنے بھی لیڈر تھے وہ سارے مہاتما گاندھی راج گھاٹ پہ گئے، جو مہاتما گاندھی کا ٹومب ہے وہاں پہ گئے، مقبرے پہ گئے اور وہاں پہ پھول چڑھائے۔ دو لیڈر نہیں گئے، محمد بن سلمان بھی نہیں گئے اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ UAE کے جو ہے پریزیڈنٹ وہ بھی نہیں گئے، دونوں ہی نہیں گئے۔ لیکن دو جو اس میں مسلمان ممالک تھے، ترکی اور انڈونیشیا، وہ دونوں گئے اور وہاں پہ پھول چڑھائے۔ اب ہندوستان کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ ان کے نظریے سے صحیح ہے اور ان کی پالیسی سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اگر مسلمان ایز اے مسلمان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ چیز بالکل غلط ہے، کیونکہ مسلمان کوئی بھی ہے وہ مقبرے کے سامنے یا پھر پھول چڑھانا، سمادھی چڑھانا یہ کچھ نہیں ہے۔ جس طرح بہت پرانی یہ کہاوت ہے کہ شاہ فیصل نے کہا تھا کہ اگر مجھے قبروں پہ ہی جانا ہوتا تو میرے پاس دنیا کے سب سے بڑے انسان کی قبر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں جو 2023 کے خلافت کے جو جن کو مانا جاتا تھا 2023 میں اس عثمانیہ سلطنت آئے گی، اردگان لائیں گے۔ اب 2023 بھی جا رہا ہے، 3-4 مہینے رہ گئے، اردگان صاحب بھی الیکشن جیت کے ہیں، لیکن خلافت جو ہے، سلطنت جو ہے وہ عثمانیہ کی ابھی تک نہیں آئی، اور مکہ مدینہ کے اوپر جو قبضے تھا وہ بھی ابھی تک میرے حساب سے ابھی تک وہ نہیں آیا۔ محمد بن سلمان اس ٹوم پہ تو بالکل نہیں گئے جو وہاں پہ مقبرہ تھا، تو نہ تو UAE کے پریزیڈنٹ کے، دونوں ہی نہیں گئے کیونکہ وہ موحد ہیں، اس لیے نہیں گئے۔ وہ توحید پرست ہیں، شرک پرست نہیں ہے۔ چاہے ٹھیک ہے کچھ خامیاں، کچھ شر جو ہوتی ہے وہ ہر مسلمان کے اندر ہوتی ہے، مسلمان حکمران کے اندر ہوتی ہے، اور لیکن توحید سب سے بڑی چیز ہے جس پہ اللہ فیصلے کرے گا، جس پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو اب میں ان ترکی کے بختوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو خاص کر ترکی کرتے رہتے ہیں، سلطنت عثمانیہ، مکہ مدینہ کے اوپر قبضہ، اور اس کے بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ جی اس طرح کے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی اسلام میں یہی ترکی جو ہے اصل اسلام تھا، سلطنت عثمانیہ کا یہ اصلی اسلام تھا، محمد طیب اردگان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، بادشاہ ہیں۔ اب وہ بتائیں کہ کیا ترکی نے جو یہ کام کیا وہ صحیح کیا؟ کیا وہ مقبرے میں جا کے مہاتما گاندھی کو 2 منٹ وہاں پہ خاموشی رہنا، کیا اس نے صحیح کیا؟ اور میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ محمد بن سلمان جو، اور وہ ایک موحد انسان ہے، اس نے جب اس کو ایسی دعوت نہیں دی ہوگی سب کے، کہ یہ ایک ہوتا ہے انویٹیشن ہوتا ہے، جب مقبرے کے پاس جانا ہوتا ہے تمام جتنے بھی لیڈر تھے ان کو انویٹیشن دیا ہوگا ہندوستان سرکار کی طرف سے، تو یہ تبھی سے گئے، لیکن محمد بن سلمان نے اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوگا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو 2023 کی خلافت لانے والے جو اردگان ہیں، اب ان کے بارے میں کوئی مجھے بتائے، کیا مکہ مدینہ میں اگر اس بندے کی حکومت آ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر طیب محمد بن سلمان آل سعود خاندان جو ہے جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہے، کیا ان کی اگر حکومت چلی جاتی ہے تو یہ اردگان کی آ جاتی ہے، کیا بت پرستی اور قبر پرستی دوبارہ شروع نہیں ہوگی؟ 100% دوبارہ شروع ہوگی قبر پرستی، اور یہ قبر پرستی دوبارہ شروع ہوگی، اور مکہ مدینہ کا بھی وہی عشر ہوگا جو آج سے پہلے ہوتا رہا ہے، مطلب کہ وہاں پہ وہی شرک و خرافات شروع کریں گے۔ اور اللہ نے اس وقت بالکل صحیح ہاتھوں کے اوپر دیا، جو آل سعود خاندان ہے ان کے ہاتھوں پہ یہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام دیا ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ حکومت دی ہے، وہاں پہ کوئی بھی شرک کا کام نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ تھی میری بات، یہی کہ میں کہنا چاہتا تھا کہ بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ آئے، اور یہاں پہ مہاتما گاندھی جو تھے جنہوں نے انگریزوں سے آزادی دلوائی، ان کے مقبرے پہ آ کے پھول چڑھائے، خاموشی اختیار کی، لیکن 4 مسلمان کنٹری تھی، ان میں سے 2 کی نہیں ہے، مطلب ایک تو آگے UAE کے اور محمد بن سلمان آگے، اور یہ ایز اے مسلم اگر توحید کی طرف سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو یہ صحیح لگی ہو تو آپ اس کو شیئر ضرور کریں۔